السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تم مجھے اپنی بادشاہت دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو بھی یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، لیکن آپ پھر بھی پورے استقلال اور صبر سے یہ فرما رہے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے نیچے اتارو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ کو خوب گرم کرو اور اس میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی تو بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کو بابت حکم دیا کہ اسے اس آگ میں، اس پیتل کے اس میں ڈال دو۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی موجودگی میں آپ کو دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی بیچارے اسی وقت شہید ہو گئے اور گوشت پوست جل گیا ان کا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کرو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اس طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں خدا کے دین کو چھوڑ دوں۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر چڑھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں، انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے اب اسے امید بند گئی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں گے اور وہ میری بات مان لے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، اور اسے لگتا تھا کہ شاید وہ میرے مذہب کو قبول کر لے گا اور میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا، لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ کاش آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں، کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آپ اس طرح اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ، اب اپنا واقعہ ہمیں بتاؤ۔ چنانچہ آپ نے اپنا واقعہ بتانا شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ کی پیشانی چومے اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر تمام مسلمانوں نے۔ تو ویور، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔